باب من لا يعود في الصدقة. الفصل الأول عن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن آتاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه وفي روایت لا تعود في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق علیہ. اس کا بیان جو اس شخص کا بیان کہ جو صدقے سے واپس نہ پھرے، واپس نہ لوٹے، یعنی صدقہ دے کر کے اور پچھتائے اور پھر واپس لے لے. تو اس کا بیان کہ جو صدقے سے واپس نہ پھرے، یعنی دوبارہ اپنا صدقہ واپس نہ لے، کہ دوبارہ اپنا صدقہ واپس لے لینا ایسے ہی ہے جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسے ہی ہے جیسے قے کر کے اور پھر چاٹ لینا، جیسے کتا کرتا ہے. یہ بہت ہی گھناؤنی اور بری عادت ہے. صدقہ کرو، خوش دلی سے کرو، جو کر دیا سمجھے. اب یہ نہیں بعد میں پچھتاؤ اور پھر اس کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے اور سازشیں کرو کہ کسی طریقے سے پھر واپس آ جائے. الفصل الاول عن عمر بن الخطاب. پہلی فصل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو راہ خدا میں ایک گھوڑا عطا کیا. حملت علی فرس، حملہ یحملو کا معنی سوار کرنا ہوتا ہے. لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ راہ خدا میں گھوڑے پہ سوار کیا. مطلب یہ ہے کہ ایک سواری کے لیے ایک شخص کو گھوڑا دیا میں نے کہ وہ اس سے راہ خدا میں جہاد کرے گا. فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ، تو جس کے پاس یہ گھوڑا تھا اس نے اسے ضائع کر دیا. مطلب یہ اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی، اس کو چارہ پانی نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ مر گیا. مر نہیں گیا بلکہ وہ ایک دم کمزور ہو گیا، بالکل کمزور ہو گیا. نیچے دیکھ کے لکھا فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ اَيْ لَمْ يَقُمْ بِعَلْفِهِ وَتَرْبِيَتِهِ كَمَا يَلِي، یعنی اس کو چارہ پانی اور مناسب طریقے سے اور اس کی دیکھ ریکھ مناسب طریقے سے نہیں کی. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، تو میں نے چاہا کہ میں اسے خرید لوں. اس کو دے دیا ہے، ابھی چارہ پانی نہیں کر رہا ہے، گھوڑا بہت اچھا ہے، دیکھیے ایک دم بالکل دبلا ہو گیا، لاؤ میں خرید لوں. وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، اور میں نے گمان کیا کہ وہ مجھے کچھ سستا دے دے گا، مجھے سستا بیچ دے گا مجھ سے، کیونکہ میں نے ہی دیا تھا اس کو ایسے ہی، اور میں ہی جب خریدوں گا تو عام لوگوں کو جتنی قیمت میں دے گا اس سے کم پہ مجھ کو دے دے گا. فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس سلسلے میں. فَقَالَ لَا تَشْتَرِيهِ، سرکار نے فرمایا اسے مت خریدو. وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، اور اپنا صدقہ دوبارہ واپس نہ لو. وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، اگرچہ ایک درہم ہی میں تمہیں وہ دے دے. آتاکا کا ضمیر خطاب یہ مفعول بھی اول ہے، اور ہو یہ مفعول بھی ثانی ہے. آتا یہ دو مفعول چاہتا ہے نا. اگرچہ ایک درہم کے عوض تمہیں وہ دے دے تب بھی نہ لو، معمولی قیمت پہ دے ایک دم تب بھی نہ لو. فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْهِ، اس لیے کہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا، لوٹانے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے کو چاٹ لے. وفی روایت لا تعود فی صدقتک، اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ اپنے صدقے کو دوبارہ واپس نہ لو. فإن العائد فی صدقته کالعائد فی قیہ. الفاظ یہ تو وہی ہو گئے. حاصل کیا ہے اس کا؟ کیا اگر کسی نے کوئی مال کسی کو صدقے کے طور پہ دے دیا
اب دوبارہ اس کو وہ خرید سکتا ہے یا نہیں. اگر اس کی نیت صاف ہو اور یہ ارادہ نہ ہو کہ ہم نے چونکہ اس کو دیا ہے اس لیے یہ ہم کو کم میں دے دے گا، ہاں، اور اس طرح کا کوئی احسان بھی اس پر نہ جتائے، اور وہ صحیح پورے جو قیمت اس کی ہے وہ لے، تو اس صورت میں یہ جائز ہے. ہاں، لیکن عام حالات میں اس کا بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے جا کے. اس لیے چاہیے کہ صدقہ کرنے والا خود نہ لے اس کو. ہاں، دوسرے کے ہاتھ دوسرا لینا ہی چاہتا ہے اس کو تو دوسرا خرید لے اس سے، اور پھر دوسرا جائز بات ہے دوسرا جب خریدے گا تو اس کو جو صحیح قیمت اسی پہ ملے گا اس سے لے لے. وعن بريدة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال وجب أجرك وجب أجرك وردح عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر فأصوم عنها. قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط فأحج عنها. قال نعم حجي عنها. رواہ مسلم. حضرت بریدہ سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب ہی ایک خاتون آئیں اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو بطور صدقہ ایک کنیز دی تھی. ہاں، ایک کنیز صدقے میں دے دی تھی. وَإِنَّهَا مَاتَتْ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. کنیز زندہ ہے، ماں کا انتقال ہو گیا ہے. قال وجب اجرک. سرکار نے فرمایا کہ تمہارا اجر و ثواب واجب ہو گیا. یعنی تم نے جو صلہ رحمی کی ان کے ساتھ، صلہ رحمی کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو تم پر کو مل گیا. وردها علیک المیراث. اور میراث نے اب اس باندی کو تمہاری طرف لوٹا دیا. تم چونکہ اس کی وارث ہو، کوئی وارث اور ہے نہیں، تو اب میراث کی حقدار تو تم ہی ہو. اب وہ کنیز بھی اس کا چھوڑا ہوا مال ہے تو اب میراث میں پھر تم کو مل گئی. ہاں. قالت یا رسول اللہ انہ کان علیہا صوم شہر. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں پر 1 مہینے کا روزہ تھا. فاصوم عنہا، تو میں ان کی جانب سے روزہ رکھوں. قال صومی عنہا. سرکار نے فرمایا ان کی طرف سے روزہ رکھو. قالت انہا لم تحج قط فاحج عنہا. انہوں نے کہا، اس نے عرض کیا کہ انہوں نے حج نہیں کیا تھا تو میں ان کی جانب سے حج کروں. قال نعم حجی عنہا. سرکار نے فرمایا کہ ہاں کی طرف سے حج کرو. ہاں، اس سے کیا پتہ چلا؟ وہی ایصال ثواب. ہاں، کہ اگر مرنے والے کے بعد اس کی طرف سے اگر عبادتیں کی جائیں تو اس کا ثواب اسے ملے گا. یہ بھی حدیث مسلم کی ہے، رواہ مسلم. ہاں، اس لیے ائمہ 4 کے نزدیک بالاتفاق مردے کی طرف سے حج کرنا جائز ہے. ہاں، اب یہ حج کرنا جائز ہے تو اس کا کس لیے ہوتا ہے؟ وہی ثواب کے لیے ہوتا ہے، ثواب کی نیت سے ہوتا ہے. اور جو زندہ ہے اس کی طرف سے حج یہ اس وقت درست ہے جو وہ خود اس لائق نہ ہو. ہاں، اس لائق نہیں ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہا نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے.